ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی کس طریقے سے تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کس طریقے سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے؟ کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا۔ سور کا نام سن کر آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کی زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو گئی، 40 دن کے لیے ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی یا ایمان ختم ہوتا تو جب تراویح کی نماز میں حافظ صاحب کھڑے ہو کر دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، انما یعمر دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب خنزیر کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے حافظ صاحب کا ایمان ختم ہوا، آپ کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ غلط بات مشہور ہے لوگوں کے اندر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا خنزیر سور کس طریقے سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خنزیر بنایا، سور بنایا، لیکن نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیکیوں کی جستجو کرنے لگے، دامنے سینہ رفو کرنے لگے، نیکیوں کی جستجو کرنے لگے، دامنے سینہ رفو کرنے لگے، اور اس سلیقے سے پڑھی اس نے نماز، دیکھنے والے وضو کرنے لگے۔ میں کدے میں ہے نہ یہ شرابیوں کے پاس ہے، میں کدے میں ہے نہ یہ شرابیوں کے پاس ہے، قلب کا سکون تو نمازیوں کے پاس ہے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آپ حضرات یہاں علماء کرام موجود ہیں، ان کے قیمتی بیانات نصیحتیں سماعت فرمائیں گے۔ مجھے تو میرے رفیق قاری شاداب صاحب کا حکم ہوا، ان کے حکم کو پورا کرنے کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں
ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کے بعد جتنی عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم پر فرض کی ہیں، ان سب میں سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر کسی بات کو بیان کر دینا، ہمارے لیے کسی حکم کو بیان کر دینا، ایک مرتبہ عرض بیان کر دینا، وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں آیتیں ایسی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سینکڑوں احادیث ایسی موجود ہیں جو نماز کے تعلق سے ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ ورنہ روزے بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزے فرض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، لیکن صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی فرض ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر آدمی وہاں آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے، اس کی اتنی حیثیت ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر، بالغ پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ لیکن ہم اگر اپنا جائزہ لیں، دیکھیں مسجدوں کی حالت دیکھیں، ہم کو پتہ چلے گا کہ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، کوئی سی بھی نماز لے لیجئے، جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر صرف ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ ہمارے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ جمعہ کی نماز میں تو مسجد بھرتی ہے، اس کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں، میں خود نماز پڑھاتا ہوں، فجر کی نماز میں مشکل سے 1 یا 2 صف مکمل ہوتی ہے، پوری مسجد خالی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں کی مسجدیں زیادہ بڑی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مرتد ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ بعض ائمہ مجتہدین کے اس طرح کے فتوے موجود ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہ قول نہیں ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس نے وہ عمل کیا ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، نماز، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کسی بزرگ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے اللہ والوں پر باتیں کھولتا ہے۔ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی کس طریقے سے تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کس طریقے سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے؟ کتا کہتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا۔ سور کا نام سن کر آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کی زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو گئی، 40 دن کے لیے ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی یا ایمان ختم ہوتا تو جب تراویح کی نماز میں حافظ صاحب کھڑے ہو کر دوسرا پارا پڑھتے ہیں، انما یعمر، دوسرا پارا پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب خنزیر کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے حافظ صاحب کا ایمان ختم ہوا، آپ کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ غلط بات مشہور ہے لوگوں کے اندر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، خنزیر،
سور کس طریقے سے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خنزیر بنایا, سور بنایا, لیکن نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. چونکہ وہ جانتا ہے سور اس کا جو انجام ہوگا, جو نماز چھوڑنے والے کا انجام ہوگا, وہ انجام اس کا نہیں ہوگا. جو سزا اس کو ملے گی نماز چھوڑنے والے کو ملے گی, وہ سزا اس کو نہیں ملے گی. اس لیے میرے عزیزوں, نماز اتنی اہم عبادت ہے, ہمیں فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا, کس طریقے سے فرمائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس وقت یدعون الی السجود فلا یستطیعون, جو دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے, اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرنے والے تھے, ان سب کو حکم دیا جائے گا, سجدے کی طرف بلایا جائے گا. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے اپنے وقت کو قربان کر کے مسجد آیا کرتے تھے, وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. اور ان کو سجدے میں اتنا مزہ آئے گا, اتنی لذت آئے گی کہ زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے فلا یستطیعون, وہ سجدہ کرنا چاہیں گے, جھکنا چاہیں گے کہ آج کام بن جائے گا, لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر کو ایسی تختہ بنا دے گا, وہ نہیں جھک سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب اللہ کا منادی ان کو بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, اس وقت یہ اپنے کاروبار میں, اپنی دکان میں, اپنی تجارت میں, کھیل کود میں, یار دوستوں میں مگن رہتے تھے. اس وقت انہوں نے کوئی فکر نہیں کی, مسجد نہیں آئے, انہوں نے کاروبار کو سب کچھ سمجھا, کاروبار کو, تجارت کو کامیابی سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منادی سے یہ بھی صدا لگائی حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. جس کامیابی کو دنیا میں تم تلاش کر رہے ہو, کاروبار میں تلاش کر رہے ہو, جس دولت کو تم نے کامیابی سمجھا ہے, اس کے اندر کامیابی نہیں تھی, نماز کے اندر کامیابی تھی. تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی, ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں وہ صحیح صالح تھے, جب ان کے پیروں میں طاقت تھی, اللہ رب العزت نے ان کو جوانی عطا فرمائی تھی, اس وقت وہ مسجد نہیں جاتے تھے. آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں جھک سکیں گے. میرے عزیزوں, ہمیں سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. آج ہماری مسجدوں کی حالت دیکھیں اور کل قیامت کا منظر دیکھیں. ہمارا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی وہاں موجود ہوں گے, ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے, صحابہ کرام کی جماعت وہاں موجود ہوں گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ ایسا نبی عطا کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, پاؤں مبارک میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, دو صحابہ کرام کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پاؤں مبارک گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں, نہیں ہے. ایسے وقت میں اگر اللہ کے نبی چاہتے اپنے گھر میں بستر پر نماز پڑھ سکتے تھے. معذور کے لیے تو اجازت ہے, بیمار کے لیے تو پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزوری کے باوجود بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے, وہ کہیں گے یہ دین, یہ نماز, یہ ایمان تم تک پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنی بیوی کو بیوہ کیا, اپنی گردنیں کٹائی, مصیبتیں جھیلی, یہ دین, یہ ایمان, یہ نماز تم تک پہنچائی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسجدیں ہماری خالی ہیں. جو سب سے اہم عبادت تھی اسی میں ہماری یہ غفلت ہے, یہ سستی ہے. تو میرے عزیزوں, ہمیں سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. روز محشر جاندار ہوا, اولی پوچھ نماز ہوا, وہ قیامت دن جان کو پگھلا دینے والا, جان کو پگھلانے دینے والا دن ہوگا. اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ منظر بھی کھینچا ہے.
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جنتی ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو محلے کے اندر، بستی کے اندر، گاؤں کے اندر بڑے عزتدار سمجھے جاتے تھے، تمہارا نام تھا، لوگ تم کو سلام کیا کرتے تھے، ہم بھی تم کو نیک سمجھتے تھے، آج تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، کون سا جرم تم سے ہو گیا کہ تم جہنم میں آ گئے ہو؟ تو وہ جہنمی خود یہ اقرار کریں گے، بہت سارے گناہ گنوائیں گے، لیکن سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم جو جہنمی اقرار کریں گے لم نکن من المصلین، کہ سب سے بڑا گناہ ہم سے تو یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، آج ہماری مسجدیں خالی ہے، فجر کی نماز میں ہم مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو ہمارا ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتا، تو بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارا ایمان ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا۔ میرا عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے نماز جو سب سے اہم عبادت تھی اسی کو چھوڑ دیا ہے، اسی کو ترک کر دیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، وہ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں۔ گنگو گرمی کا سفر ہے، گرمی سخت گرمی ہے، پیدل کا سفر کر کے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد حضرت کے سامنے ایک لوٹا پیش کیا جاتا ہے، بہت عمدہ مٹی کا بنا ہوا لوٹا، اس کے اندر میٹھے کنویں کا پانی ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت جیسے ہی اس کو منہ سے لگاتے ہیں، وہ اس کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ وہ نہیں پی سکے، اس کو تھوک دیا۔ حضرت نے جب فرمایا، پوچھا، تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ جو لوٹا تھا، جس مٹی سے وہ لوٹا بنایا گیا تھا، جب تحقیق ہوئی پتا چلا کہ وہ لوٹا جس مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ مٹی جہاں سے لی گئی ہے وہاں کوئی بے نمازی دفن ہے۔ تو اس بے نمازی کی دفن ہونے کی وجہ سے اس مٹی کے اندر یہ اثرات آئے کہ میٹھا پانی بھی کم۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، جو اس قبر میں دفن ہے، بے نمازی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی جب وہ مر جاتا ہے، قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر 70 ایسے اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اژدہا، ایک سانپ دنیا میں ایک ڈنک مار دے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان رات کی نماز پڑھ کر سوتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اکثر مسلمان نماز سے دور ہے، پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ جو حفاظت کرنے کے اسباب تھے، جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا تھا، وہی ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد مانگو، مدد حاصل کرو۔ تو ہم نے نماز ہی کو چھوڑ دیا ہے، طرح طرح کی تدبیریں تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ 7 سال کے بچے مسجد میں لے کر آئے، اس کو نماز سکھائی جائے، نماز کے متعلق اس کو بتایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا، ان کی دنیا کی جو فکر ہوتی ہے، ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے اگر بچہ صبح کو اسکول کے ٹائم پر نہیں اٹھا کہ بیٹا اسکول کا ٹائم نکل گیا۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹا فجر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ اگر اس حدیث شریف پر صحیح طریقے سے تمام والدین عمل کریں، 7 سال ہی سے بچے کو نماز کے متعلق بتایا جائے، نماز کا حکم دیا جائے، تو وہ
جب تک بالغ ہوگا، بالغ ہونے پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ اتنا بچہ بالغ ہوگا، نماز اس پر فرض ہوگی، وہ نماز کا عادی ہو چکا ہوگا، نماز اس کی طبیعت میں شامل ہو چکی ہوگی، اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اگر اس کی پٹائی کرنی پڑے تو اس کی پٹائی بھی کرے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ طریقے بتائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر عزیزوں، نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔